السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو شراب کے تعلق سے بتایا، اور اسی کے تعلق سے یہ پارٹ 2 ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء ظہورا۔ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے اسلام کو نور بخشا اور پانی کو پاک فرمایا۔ حضرت عباس بن مرداد سے زمانہ جاہلیت میں کہا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر خود اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سردار ہونے کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بیوقوف کی صفت سے متصف ہو کر کروں۔ احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی کی بیان کرتے ہیں، لہذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو رب جلیل نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ، ہم تیرے بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں، ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے 2 فرشتے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، ہاروت و ماروت حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرا ستارہ کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیجا۔ وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، باخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا، باخدا ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب وہ واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی۔ تو انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا، مگر اس نے کہا، باخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، باخدا ہم کبھی بھی
اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال دہرایا۔ عورت نے کہا باخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم یہ شراب نہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اس سے جماع کیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا باخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ نشے کی حالت میں تم سب کام گزرے۔ پیارے دوستو، نشہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ انسان اگر نشہ کر لے تو اسے معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے کس کام سے رکنا چاہیے اور کس کام کو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرہ ستارہ کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ پر بھیجا۔ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا باخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو۔ تو انہوں نے کہا باخدا ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم ایسا لفظ نہیں بولیں گے۔ تو وہی عورت پھر سوال کرتی ہے کہ تم اس بچے کو قتل کر ڈالو۔ پھر وہی فرشتے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہی عورت کہتی ہے کہ تم شراب پی لو، پھر میں آپ کی بات مان لوں گی۔ آخرکار وہ شراب پی لیتے ہیں اور شراب کے نشے میں کلمہ شرک بھی بولتے ہیں اور بچے کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور اس عورت کے ساتھ جماع بھی کر لیتے ہیں۔ پھر وہی عورت کہتی ہے انہوں نے شراب بھی پی اور نشے کی حالت میں اس سے جماع بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا باخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ نشے کی حالت میں تم سب کام کر گزرے۔ تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیذ بنائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوائی بنا رہی ہوں۔ تو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا تو اس میں جتنے بھی فائدے تھے سب چھین لیے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شراب نوشی سے دور رہیں، اور جو مسلمان بھائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر کلپ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو نور عالم آفیشل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔